السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات
اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تعبیر بادشاہ کے پاس پہنچی، بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا اسے میرے پاس لاؤ، میں اپنے لیے خاص کر لوں۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم سے بڑا متاثر ہوا۔ ایسا خواب جس کی تعبیر بیان کرنے کے لیے مصر کے سارے دانشور، اسکالر، نجومی، کاہن، جادوگر ہاتھ کھڑے کر بیٹھے ہوں، اور یوسف علیہ السلام کا اس کی تعبیر بیان کرنا، رہنمائی کرنا، اور پھر 14 سالوں کے بعد 15ویں سال کا بھی ذکر کرنا، نہایت ہی یہ متاثر کن باتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ اور بھی متاثر ہوا جب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم جاری کیا، اور یوسف علیہ السلام نے خواتین مصر کا مسئلہ حل ہونے تک رہا ہونے سے انکار کر دیا، تحقیقات کا مطالبہ کیا، از سر نو تفتیش کا مطالبہ کر کے اپنے مضبوط کردار کی حضرت یوسف علیہ السلام نے دلیل پیش کی۔ اس سے بھی بادشاہ کے دل میں قدر و منزلت بڑھ گئی۔ بھائی 10 سال میں بندہ جیل میں پڑا ہے، قید ہے، اور میں رہائی کی آرڈر کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے رہا نہیں ہونا۔ پھر تفتیش کے بعد مصر کی خواتین کا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں صفائی پیش کرنا، عزیز مصر کی بیوی کا اقبال جرم کرنا اور آپ کو صادق قرار دینا، اس سے بھی بادشاہ کی عزت میں، بادشاہ کی نگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور احترام کا اضافہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی عزیز مصر کی بیوی کو نامزد نہیں کیا، نام نہیں لیا، حتی الامکان پردہ پوشی کی تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ عزیز مصر کے گھر اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے، پھر بھی اس کی بیوی کی پردہ پوشی کی، اس کے گھر کی عزت کا خیال رکھا۔ 10 سال کا عرصہ، طویل عرصہ جیل میں گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے
کسی سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، پابندی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ان ایام کو گزارا۔ یہ باتیں تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کے دل میں گھر کر دیا۔ اور جب یوسف علیہ السلام گئے، پھر بادشاہ کے پاس بیٹھے، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بات چیت کی، مکالمہ کیا، ڈائلاگ کیا۔ بادشاہ اور متاثر ہوا آپ کی ذہانت سے، آپ کی بصیرت سے، آپ کی فراست سے، متاثر ہو کے کہتا ہے آج کے بعد آپ صاحب اقتدار ہیں، آج کے بعد آپ امانت دار ہیں، دیانت دار، امانت دار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید کا دور ختم ہوا، غلامی کا دور ختم ہوا، اب ایک نیا دور شروع ہے، نئی شروعات۔ بادشاہ کے پاس بیٹھے، بادشاہ کے مصاحب بنے، بادشاہ کے خاص ہوئے، بادشاہ اپنے اختیارات تفویض کر رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ مجھے تعینات کرو، میری ڈیوٹی لگاؤ، مجھ سے کام لو۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں پوری طرح حفاظت کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ اللہ نے مجھے بصیرت بھی عطا کی، بصارت بھی عطا کی، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، میری ڈیوٹی لگائے، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، اور اپنے کردار کے اندر کہا حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں پوری طرح، میں اس معاملے پہ گرفت رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں زمین کے خزانوں کا، ان کا علم، ان کی رکھوالی، ان کی نگہبانی، ان کی نگہداشت۔ آج بھی امیدوار گلی گلی پھر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا دعویٰ سچا دعویٰ، یوسف علیہ السلام کا دعویٰ صداقت پر مبنی دعویٰ، یوسف علیہ السلام کے دعوے میں دھوکہ نہیں، فریب نہیں، مکاری نہیں، عیاری نہیں، جو اندر تھا وہ باہر بادشاہ کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ آج جگہ جگہ پھر رہے ہیں امیدوار، کینڈیڈیٹ، 5 سال کے بعد آ کر کے چہرہ دکھانے والے، لوگوں کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پاتے، لیکن اس کے باوجود ان کے دعوے دیکھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، اور پھر صرف دعوے ہی نہیں، الیکشن گزرنے کے بعد ان کی مکاری، ان کی عیاری، ان کی فریب کاری دنیا پر عیاں ہوتی ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم بے روزگاری ختم کریں گے، ہم غربت ختم کریں گے۔ غربت ختم نہیں ہوتی، غریب ختم ہو جاتا ہے۔ غربت ختم کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ان کے پاس ہے ہی نہیں، ہوتی نہیں۔ غریب کیسے ختم ہو، غریب کیسے کم ہو، غریب کیسے مرے؟ غریب کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند، غریب کے لیے اچھی نوکریوں کے دروازے بند،
غریب کے لیے اچھے علاج کے دروازے بند. یہ بیچارہ غریب جائے تو کدھر جائے؟ ہم جی تعلیم دیں گے، ہم صحت کی سہولتیں دیں گے. ایک یہ امیدوار ہے، ایک یہ دعوے دار ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے کیا ہے. کہتے ہیں مجھے زمین کے خزانے دیجئے، ان کے سپرد کیجئے. زمین کے خزانوں میں صرف وزیر خزانہ بننا ہی نہیں تھا کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، وزیر خزانہ کا قلم دان سونپ دیا گیا. نہیں، تمام تر اختیارات بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تفویض کیے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں ہم نے اس طرح یوسف کو اقتدار بخشا، اس طرح اللہ اپنے یوسف کو اقتدار ملایا. کس طرح اللہ اپنے یوسف کو کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا. اقتدار کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، حکومت کا مالک اللہ، بادشاہت کا مالک اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ ہی مالک الملک ہے، اقتدار اسی کا، اختیار اسی کا، حکومت اسی کی، بادشاہت اسی کی. جس کو چاہے حکومت عطا کرے، جس سے چاہے حکومتیں چھین لے، جس کو چاہے عزتیں عطا کرے، جس کو چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے. اللہ ہی کے پاس ہر قسم کا اقتدار ہے، اللہ ہی کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے. آج لوگ اقتدار کے لیے کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اقتدار کے لیے کبھی برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں، اقتدار کے لیے کبھی IMF کی طرف دیکھتے ہیں، اقتدار کے لیے کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، کبھی M6 کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جھکتے ہیں، کبھی کسی کے در جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار کا مالک اللہ ہے، حکومت اور بادشاہت کا مالک اللہ ہے. جس کو چاہے وہ اقتدار دے، جس کو چاہے حکومت دے. اس کے اختیار میں، اس کے اقتدار میں، اس کے انتظام میں، اس کے انصرام میں کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے یوسف کو اقتدار دیا، ہم یوسف کو علیہ السلام کو اقتدار میں لائے. کہاں یہ اندھے کنویں میں گرے ہوئے یوسف، اور کہاں مصر کے غلام کہ جس کے لیے گولیاں لگتی تھیں، جس کی زندگی ایک عام شہری کی بجائے ثانوی حیثیت رکھتی تھی. لیکن نصیب برحمتنا من نشاء. اللہ کہتا ہے ہم جسے چاہے اس کو اقتدار دیں، ہم جسے چاہے اس کے لیے اپنی رحمت کو خاص کر دیں، اور جس کے لیے اپنی اللہ کی رحمت خاص ہو جائے اس کو اقتدار میں آنے سے کوئی روک سکتا نہیں، روک سکتا. بڑے سے بڑا جو مرضی آ جائے، اس کے لیے اللہ اپنی رحمت کو خاص کر دے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو نیکی والے، جو تقوی والے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیاں، ان کا اجر، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی سچائی، اللہ نے اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جہاں چاہے آ سکتے تھے. ساری زمین اللہ نے ان کے لیے اوپن کر دی، سارا ملک اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور اختیار اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تفویض کیا. بادشاہ کی حیثیت ایک علامتی حیثیت رہ گئی. آج جس طرح برطانیہ کے اندر ملکہ برطانیہ ہے،
ملکہ برطانیہ تھی، فوت ہوئی، جس طرح بادشاہ برطانیہ کا، لیکن اصل اختیار وہاں کے وزیر اعظم کے بعد، بادشاہ کی حیثیت ایک عام علامتی حیثیت ہے، اسی طرح اس وقت کے بادشاہ کی حیثیت بھی ایک عام حیثیت تھی، اور اقتدار اور اختیار اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، ان کی امانت کو دیکھ کر، دیانت کو دیکھ کر، تقوی کو دیکھ کر۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، توکل کرتے ہیں اللہ پر، بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، ڈرتے ہیں اللہ سے، امید لگاتے ہیں اللہ سے۔ ان کی نظروں میں امریکہ کا ڈر نہیں، امریکہ کا خوف نہیں، امریکہ سے امید نہیں، IMF سے امید نہیں، ورلڈ بینک سے امید نہیں، ان کی امید بھی اللہ سے، ان کا خوف اور ڈر بھی اللہ سے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ دنیا پہ بھی اجر عطا کرتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی اجر عطا کرتا ہے۔ تخت پہ بیٹھے یوسف علیہ السلام، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف کے علیہ السلام کے بھائی جب آئے، جب قحط پڑا 7 سالوں کے بعد، پھر اگلے 7 سال آئے، پھر ان 7 سالوں کے اندر خشک حالی، بارشیں رک گئی، اناج اگنا بند ہو گیا، قحط پڑا مصر میں بھی اور فلسطین میں بھی، ارد گرد کے علاقوں میں بھی۔ وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی مصر کے اندر اناج موجود ہے، مال موجود ہے، مصر کا بادشاہ بڑا سمجھدار ہے، اس نے بڑی سمجھداری اور دانائی کے ساتھ حالات کو کنٹرول کیا ہے، قحط کو کنٹرول کیا ہے، بڑی دانائی اور سمجھداری کے ساتھ وہ اپنی رعایا کے لیے، اپنی عوام کے لیے کام کر رہا ہے۔ پتہ چلا، وہاں سے بھائی بھی چلے، چلو ہم بھی جاتے ہیں، کوئی اناج لے کے آتے ہیں، کوئی غلہ لے کے آتے ہیں۔ جب داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے داخل ہوتے ہی ان کو پہچان لیا، ان کے ڈیل ڈول، ان کی جسامت وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ فَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ نہیں پہچان سکے، ان کو نہیں پتہ چلا سامنے کون بیٹھا ہے، ہم کس کے پاس آئے، یہ دربار کس کا، اناج کے لیے آئے، غلے کے لیے آئے، سامان کے لیے آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے۔ کون تھے وہ؟ نبی کے بیٹے تھے، نبی زادے، نبی کا خاندان، نبی کا گھرانہ، جن کا باپ بھی نبی، جن کا دادا بھی نبی، جن کا پردادا بھی نبی، لیکن غیب کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس باوجود اس کے کہ ان کا باپ نبی ہے، نبی کے بیٹے، نبی ذاتے، آل نبی، اولاد نبی، آج تو یہاں پر جگہ جگہ پھرتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں ولی ہیں، نہ داڑھی، نہ ٹوپی، نہ مونچھے، نہ کوئی لباس، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، یہ ولی ہے۔ اور ولی ہے سارا کچھ جانتے ہیں، یہ غیب جانتے ہیں، یہ عام ولی، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اور وہ نبی کا خاندان ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی اولاد ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، پہچان کے ان کو سامان بھی دیا، غلہ بھی دیا، اناج بھی دیا، اور پھر کہا کتنے بھائی ہیں؟ کہنے لگے جی ہم 11 ہیں، 10 آئے ہیں، 11ویں کو کیوں نہیں لائے؟ اگر تم 11 ہو تو وہ جی ہمارے باپ کے پاس ہوتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کو بڑا عزیز ہے، اس لیے اس کو اپنے باپ کے پاس چھوڑا ہے۔ کہا اچھا، یہ جتنے آئے ہو اتنے کا سامان ملے گا، اگر زیادہ سامان چاہیے
زیادہ اناج زیادہ گلنا چاہیے تو پھر اس کے لیے اس کو ساتھ لانا پڑے گا. اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لاؤ, اس کا حصہ اس کو دوں گا, تمہارا حصہ تم کو ملے گا. اب یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیے. یوسف علیہ السلام نے وہ جو پیسے لائے تھے کہ یہ رقم لے لو, اس کے بدلے ہمیں اناج دے دو. جناب یوسف علیہ السلام کی صلہ رحمی دیکھیے, یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک دیکھیے, اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار, اور پھر اللہ کا ڈر اور خوف کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آتا ہے. ان کے پیسے, جو ان کی رقم تھی, جو ان کے پاس مال تھا, جس کے اناج اور غلہ چاہتے تھے, وہ بھی جاتے ہوئے بھائیوں کے اناج میں رکھوا دیا, ان کی بوریوں میں رکھوا دیا. خود پاس کھڑے ہو کے بوریاں گلے کی بھروائی, 5 من اناج ہر بھائی کو دیا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا, مفسرین نے لکھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس تھی. 11 برس وہ عزیز مصر کے گھر رہے, 10 سال قید میں رہے. 38 سال کے یوسف سامنے بیٹھے. اب ان کے ذہنوں میں نہیں تھا ایک 17 سال کا بچہ جس کو کنویں میں پھینک دیا. ان کے دل و دماغ میں تو یہ تھا کہ مر گیا ہوگا, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کوئی کھا گیا ہوگا جانور, معاذ اللہ استغفر اللہ, پتہ نہیں کہاں کس حالت میں. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایک ایسے بچے کو جس کو ہم نے کندھے کنویں میں پھینکا, آج وہ تخت پہ بیٹھا ہے اور ہم اس کے سامنے آ کر سوالی بنے بیٹھے. یہ سوچ بھی نہیں تھی, یہ گمان بھی نہیں تھا, یہ توقع بھی نہیں تھی. لیکن اس توقع کے برعکس حضرت یوسف علیہ السلام پہچانتے ہیں, پہچان کے پھر صلہ رحمی کرتے ہیں, حسن سلوک کرتے ہیں. جتلایا نہیں, ڈانٹا نہیں. بھائی تم نے مجھے پھینکا تو کہہ سکتے تھے نا, بند کر دو ان کو, گھر میں گرفتار کر لو ان کو, یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا. ان کو اناج نہ دو, ان کو غلہ نہ دو, ان پہ پابندی لگ جاتی. لیکن اس سب کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے, برتاؤ دیکھیے کیا ہے. اور یہی صلہ رحمی میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. صلہ رحمی کا سبق ہمارے آقا نے دیا. جب ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, اللہ کے رسول بتائیے ہم کیا خرچ کریں, کس پہ خرچ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, اس سوال کا جواب دیا, قل ما انفقتم من خیر وللوالدین والاقربین. اللہ کا قرآن بولتا ہے صحابی کے سوال کے جواب میں کہ آپ خرچ کرو, اللہ کے راستے میں دو. من خیر, سب سے پہلے کس کو دو, وللوالدین والاقربین, والدین کو دو اور قریبی رشتہ داروں کو دو. سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو, پھر قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو. کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آج اولاد اپنے والدین پہ خرچ کرتی ہے؟ ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے, 10 بچے جب جوان ہوتے ہیں ان سے ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا. وہ 10 بچوں کو پالتا ہے, ان کے لیے کما کے لاتا ہے, ان کے لیے گھر بناتا ہے, ان کو رہائش دیتا ہے. لیکن وہ جب 10 بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جوان, تو پھر ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ یہ باپ دوسرے بھائی کے گھر میں رہے. وہ کہتا ہے دوسرے بھائی کے گھر میں رہے. اس کے بڑھاپے میں اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اولڈ ہوم بن گئے, وہاں اپنے بوڑھے والدین کو جمع کروایا جا رہا ہے, وہاں بھیجا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے والدین کو دو, اور پھر رشتہ دار, جو قریبی رشتہ دار ہیں,
کیا ہم قریبی رشتہ داروں کو دے رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات ہے، صدقہ دینے کی بات ہے، زکوٰۃ دینے کی بات ہے۔ ہم تو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، جو ہم پر فرض ہے، جو ہم پر واجب ہے۔ ہم اپنی بہنوں کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے بھائیوں کو وراثت سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں سے ناراض اور نالاں صرف اس لیے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے باپ کی وراثت پہ غضب کیا ہوا، ڈاکہ ڈالا ہوا، وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس رشتے کے دعوے ہیں، کس قربت کے دعوے ہیں، کس محبت کے دعوے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ کتنا بڑا المیہ ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ کس لیے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ اچھا برتاؤ کرے، جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر ہو، اللہ کی توجہ اس پر ہو، اللہ کی نظر اس پر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک سے پیش آئے، وہ صلہ رحمی کرے۔ سورہ روم میں فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، مسافروں سے پہلے، مسکینوں سے پہلے مال خرچ کرنے کا حکم دیا اپنے قریبی رشتہ داروں پر، صلہ رحمی کا حکم دیا قریبی رشتہ داروں پر۔ آج ہم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا، اٹھنا بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، دعوتیں ہو رہی ہے، اوٹنگ ہو رہی ہے، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں، لیکن اگنور کیا جا رہا ہے تو رشتہ داروں کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ آج رشتہ داروں کو جلانے کے لیے شریکہ، یہ جی شریکہ ہے، یہ چچا کے بیٹے، یہ ماموں کے بیٹے، یہ ہمارے کزن، ان کو جلانا ہے، موٹر سائیکل لے کے، گاڑی لے کے، گھر کے باہر پتھر اور ماربل اور ٹائلیں لگا کے۔ سورہ روم کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اللہ کے راستے میں دو تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دو، مسکین اور اس کے بعد پھر مسکین ہے اور اس کے بعد مسافر ہے۔ کیوں؟ اولئک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو لوگ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ طریقہ بتایا، یہ سلیقہ بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی صلہ رحمی کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو توڑے نہیں، جوڑنے کی بات کرے، توڑنے کی بات نہ کرے۔ اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے، توڑنے کی بات نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات تھی، آج ہر بندہ پریشان ہے، مالی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، معاشی پریشانیاں۔ بہترین اس کا سبق اور بہترین اس کا ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے، مولوی بھی یہ چاہتا ہے، خطیب بھی چاہتا ہے، اس کی عوام بھی چاہتی ہے، ایک ریڑی والا چاہتا ہے، چھاپڑی والا چاہتا ہے، فیکٹری کارخانے دار چاہتا ہے، آج مل کا مالک بھی چاہتا ہے، مزدور بھی چاہتا ہے، کسان بھی چاہتا ہے، اور ایک وکیل اور جج بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو۔ لیکن رزق کے اندر اضافے کے لیے نسخہ کیا بتا دیا؟ رزق کے اضافے کے لیے بینکوں کا نسخہ نہیں بتایا، سود کا نسخہ نہیں بتایا۔ رزق میں اضافے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری معاشی پریشانیاں دور ہو، تمہارے روزگار کے مسائل حل ہو، تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہو، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے ناراض ماموں کو مناؤ، اپنے ناراض چچا کو مناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، لوگ آئے، کہنے لگے آپ دعا فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں نیک آدمی، حضرت جی دعا کرو۔
وہاں بھی کہا حضرت جی دعا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم نے مجھے کہا ہے دعا کا تو میں دعا کروں گا, میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا, لیکن میری دعا کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو. جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے وہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. جو اپنی ماں سے ناراض ہے, باپ سے ناراض ہے, بہن جس سے کسی کی اگر اس سے بہن ناراض ہے, ماموں ناراض ہے, چچا ناراض ہے, پھوپھی ناراض ہے, کزن ناراض ہے, وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. اس لیے میں دعا کروں گا. اور قطع رحمی کرنے والا, رشتوں کو توڑنے والا, رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا جس مجلس میں ہوگا اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا حضرت دعا کریں. آپ نے یہی فرمایا دعا کروں گا, لیکن دعا سے پہلے اس مجلس کے اندر جتنے ہیں اگر ان میں سے کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے, کوئی رشتوں سے ناراض ہے, کوئی رشتوں کو ناراض کرنے والا ہے, وہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. اس کے ہوتے ہوئے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. پھر ایک شخص اٹھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے بعد اس کی پھوپھی ناراض تھی, وہ گیا اور جا کر اپنی پھوپھی کو منا کے پھر واپس اس مجلس کے اندر آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی ایک کردار دیکھیے, کتنا بڑا ظرف دیکھیے. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ان کو اناج بھی دیا, غلہ بھی دیا, آنے کی دوبارہ تاکید بھی کی, حسن سلوک کے ساتھ مہمان نوازی کی, وی آئی پی پروٹوکول دیا. باوجود اس کے کہ وہ دشمن تھے, انہوں نے آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی, آپ کو غلام بننے پر مجبور کیا تھا, آپ کے پریشانیوں کے وہ ذریعہ بنے, لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پروٹوکول دے رہے. اور پھر بھائی جب واپس پہنچے باپ کو جا کر بتایا بڑا اچھا حکمران ہے, بڑا حکمران ہے, کیا کہنے اس کے, ہمیں پروٹوکول دیا, بڑے اچھے کھانے کھلائے, بڑی اچھی رہائش دی, ہمیں اناج بھی دیا, ہمیں غلہ بھی دیا, اور جب بوریاں کھولی ان میں رقم بھی موجود ہے. کمال ہو گیا, اور پیسے بھی واپس کر دیے. اتنا بڑا اتنا اچھا حکمران. پر ابا جی 5 من دیے ہیں, اب ہمارا ساتھ بھائی جائے گا, ہمیں 1 اونٹ اور مل جائے گا اناج اور غلے کا. اب باپ پہلے کی وجہ سے پریشان ہے, یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پریشان ہے. 121 برس عمر ہو گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی, 180 برس عمر, اور کتنا عرصہ یہ جدائی, اتنی بڑی جدائی, 21 سال کی جدائی, اور رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی. لیکن ان کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. نبی ہے, نبی, اور نبی کے بیٹے, نبی کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے کہ ان کا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے. ایتھے تو کہتے جناب پیروں دیا کتیاں بھی غائب جانتی ہیں, پیر غائب جانتے ہیں, بزرگ جانتے ہیں, قبروں والے جانتے ہیں, شجروں والے جانتے ہیں, حجروں والے جانتے ہیں. وہ تو سارا جانتے ہیں جی, چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں, پردوں کو جانتے ہیں, دلوں کے حال جانتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایک نیک آدمیوں کے بارے میں, عام اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ, اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے اپنے بیٹے کے جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, بیٹے کا غم اتنا, بیٹے کی پریشانی اتنی. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے, ان کے باپ اسحاق بھی نبی ہے, ان کے دادا ابراہیم بھی نبی ہے, نبی کا پوتا, نبی کا بیٹا غیب نہیں جانتا. سبق اس بات کا ہے کہ جب نبی غیب نہیں جانتا پھر مان لو کہ اللہ کے سوا غیب نہیں کوئی بھی جانتا, صرف اللہ ہے جو غیب جانتا ہے. ذرے ذرے کا علم صرف اللہ کے پاس, چھپی ہوئی باتوں کا علم اللہ کے پاس. وہ جس کو چاہے, جتنا چاہے, جب چاہے, جیسے چاہے وہ علم عطا کرتا ہے. اس نے نہیں بتایا. اور پھر بڑی مشکل سے باپ کو منا کے, قائل کر کے
حضرت بنیامین علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے آئے. اب بنیامین آئے، یعقوب علیہ السلام نے آتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے. کہا بھائی ہر ایک کے لیے ہر ایک کمرے میں دو بندے ٹھہریں گے. دو بھائی ایک ایک روم ان کو الاٹ کر دیا. 10 تھے، 5 کمرے ان کو 11 پھر اکیلا رہ گیا. کہنے لگے اچھا تو اکیلا رہ گیا، کوئی بات نہیں، تو میرے ساتھ رہ، میرے ساتھ رہ، میرے ساتھ بیٹھ کے کھا، میرے ساتھ بیٹھ کے پی، مجھے گھر کے حالات بتا، مجھے پتا تو چلے نا میرے باپ کی کیا بھی تھی، مجھے پتا تو چلے میرے بعد میری ماں پہ کیا بیتی تھی. میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنا دکھ سکھ شیئر کروں، اپنے غموں کو شیئر کروں، اپنے پریشانیوں کو شیئر کروں. شیئر کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام تدبیر یہ اختیار کرتے ہیں، سب کو دو کو ایک ایک روم الاٹ کر دیا، اور جو اکیلے بنیامین تھے ان کو اپنے ساتھ کر لیا. یہ یوسف علیہ السلام پھر ان کے ساتھ بات چی، ان کو بتایا، کہا آنا یوسف، اور میں یوسف ہوں. حیران ہو گئے، پاجی تسی؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں. آپ کہاں؟ یہاں ہم نے تو سنا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا آپ کو بھیڑیا کھا گیا. کہا بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا. اوے ابا جی کا کی حال، امی جی کا کی حال؟ کوئی فون تو تھے نہیں، وائرلیس تھی نہیں، کالج جاتی نہیں تھی، پیغام دیا نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کسی قیدی کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھیجا. یعقوب علیہ السلام کو پیغام بھیج سکتے تھے، یعقوب علیہ السلام کو پیغام نہیں بھیجا. ابا جی میں جیل کے اندر قید ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام 11 سال وزیر اعظم عزیز مصر کے گھر میں رہے، اس کے گھر میں کھاتے رہے پیتے رہے، وہاں سے پیغام بھیج سکتے تھے. ابا جی میں عزیز مصر کے گھر ہوں، مجھے غلام بنا لیا گیا، میری آزادی کے لیے کچھ کیجئے، لیکن پیغام نہیں بھیجا. یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر رہ کر پیغام نہیں بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو جیل میں جا کے پیغام نہیں بھیجا، جیل سے باہر آ کے پیغام نہیں بھیجا، اس لیے کہ رب کی طرف سے ابھی اجازت ہی نہیں ملی تھی. اللہ کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کی پریشانی، ان کی ابتلا اور ان کی آزمائش کا وقت ختم ہی نہیں ہوا تھا. جب آزمائش ابتلا اس کا وقت ختم ہونا تھا، آسمان سے اجازت ملنی تھی، اور پھر یہ اجازت مل رہی ہے. آہستہ آہستہ ماحول بن رہا ہے، ماحول بنتا چلا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو بھیجا. اب تدبیر کی کہ بنیامین کو تو اپنے پاس رکھ لوں، اور پروٹوکول میں رہے. یہ اتنے بڑے عہدے پر اللہ نے مجھے فائز کیا، میرا بھائی چلو یہ بھی پروٹوکول میں رہے، اچھا کھائے اچھا پیے یہاں، لیکن کیسے رکھوں؟ کوئی کہا اس طرح کرو، ان کے سامان میں پیالہ رکھ دو پانی پینے والا بادشاہ کا، اور پھر آواز لگا دی کہ تمہارے سامان کے اندر تو پیالہ ہے، تم پیالہ ساتھ لے کر کے جا رہے ہو. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، پھر کوئی مصیبت، پھر پریشانی. اس سے پہلے جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا تھا نا گھر سے نصیحتیں کر کے، 11 بیٹے، کڑیل جوان ماشاءاللہ، پھر نبی کے بیٹے، پھر نبوت کا خاندان، پھر سادات کا خاندان، حسین بھی، جمیل بھی، محجبین بھی. کہا اور ایک ہی دروازے سے میرے بیٹوں مصر میں داخل نہ ہونا، ایک ہی دروازے سے 11 بھائی جائیں گے، اور نظر نہ لگ جائے، کوئی حسد کی نگاہ سے نہ دیکھ لے، اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے وہ ماشاءاللہ اتنے خوبرو جوان آ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں اناج لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں. اس وقت مصر کے 4 دروازے سے کہا مختلف دروازوں سے میرے بیٹو شہر میں داخل ہونا تاکہ تم پر کوئی آفت نہ آئے. بڑی مشکل سے اجازت لے کر کے آئے، لیکن پھر جب ان کو روکا گیا، سامان کی تلاشی لی گئی، وہ پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے نکل آیا. کہا بھئی ہمارے ہاں تو اصول ہے کہ جو چور ہو، جس کے پاس سے سامان برآمد ہو، ہم وہ بندہ ہی رکھ لیتے ہیں، اب وہ بندہ ہی نہیں جانے دیتے. بڑے پریشان کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو لائے، وہ ہو گیا. اب حقیقت کے اندر یہ ہو گیا ہمارے باپ کا کیا بنے گا، بوڑھا باپ ہے، پہلے رو رو کے بینائی چلی گئی، ہم پر پہلے اعتبار نہیں تھا، بڑی مشکل سے ہم اس کو اپنے اعتماد میں لائے، بڑی مشکل سے اعتماد میں لیا. کہنے لگے ہمیں
ہم میں سے کسی کو رکھ لو لیکن ہمارے اس بھائی کو جانے دو، اس کا باپ اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، پہلی مرتبہ آئے، غلہ فری، اناج فری، کھانا فری، رہائش فری، پروٹوکول الگ۔ جب مصیبت پڑی، سر پہ پڑی، تو کہنے لگے اس کا باپ، یہ نہیں کہ ہمارا باپ، نہیں، بنیامین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر، اس کا باپ، اس کا۔ اور اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی چور تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، یوسف علیہ السلام کا تحمل دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی برداشت دیکھیے۔ ساڑھے ورگا ہوتا نا، اٹھ کے منہ دیکھ دیتا، اوے مینو کہی جان رہے نا، ابھی تک راز کے اندر سارا معاملہ یوسف علیہ السلام کا، راز افشا نہیں کر رہے، بات نہیں کھول رہے، اپنا تعارف نہیں کروا رہے۔ ان کے اس اتنے بڑے الزام کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ کہنے لگے چھوڑو اس کی بات کو، جس سے سامان برآمد ہوا یہ نہیں جائے گا۔ اب بڑی مشکل سے وہ گئے، باپ کو جا کر کے بتایا، اس حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر کے آئے۔ اب یعقوب علیہ السلام جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کروا دیا، اپنا بتا دیا کہ جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، جس کے مصر کے بازار میں گولیاں لگی تھی، جس نے اتنی زندگی غلامی میں بسر کی، جو جیل میں قید رہا، میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے امی کو، اپنے ابو کو اپنے ساتھ تخت میں بٹھایا۔ باقی سارے بھائی سجدے میں گر گئے۔ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اللہ نے اس کی تعبیر پوری کر کے دکھا دی۔ یہ اجر ہے صدیقین کے لیے، سچوں کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔